اس میں ان کی اتباع لازم آئے گی. گویا آپ ان کی اتباع کر رہے ہیں, آپ ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں, ہے کہ نہیں؟ جبکہ ایک مسلمان کو صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے پیچھے چلنے کا حکم دیا گیا ہے. اللہ نے اپنے نبی کے پیچھے چلنے کا حکم دیا, اللہ نے اپنے احکام کے اوپر عمل کرنے کا حکم دیا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت اور پیروی کا حکم دیا ہے. لیکن اگر کوئی شخص یہود و نصارہ کی تقلید اختیار کرتا ہے, کفار و مشرکین کی تقلید اختیار کرتا ہے, تو گویا وہ ان کی روش پر چل رہا ہے اور انہی کے طریقے کو وہ اختیار کیے ہوئے ہے. اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر وہ نہیں چل رہا ہے. چنانچہ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا, ان کو تکلیف پہنچائے گا, ایذا پہنچائے گا, کس بات سے؟ من بعد ما تبین له الہدی, جبکہ اس کے سامنے ہدایت واضح ہو گئی, صحیح بات حق کی کہہ دی گئی, حق بات بتلا دی گئی, اس کے باوجود بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے, اور جو مومنین کی راہ ہے ان مومنین کی راہوں سے وہ ہٹ کر گمراہوں کی راہیں اختیار کرتا ہے, تو اللہ فرماتا ہے نولیہ ما تولی, وہ جس طرف رخ کیا ہے ہم اس کو اسی رخ کی طرف ڈال دیں گے, وَنُصْلِهِ جہنم, اور اسی رخ سے ہم اسے جہنم میں پہنچا دیں گے, وَسَاءَتْ مَصِيرًا, اور جہنم کتنا برا ٹھکانہ ہے. تو اگر کوئی شخص, اس سے سب سے بڑی خرابی یہ لازم آتی ہے کہ اگر ہم تقلید یہود و نصارہ یا کفار یا مجوس کرتے ہیں تو اس میں سب سے بڑی خرابی یہ لازم آتی ہے کہ گویا ہم رسول اللہ کی اتباع اور پیروی سے بری ذمہ ہو کر ہم ان کی اتباع اور پیروی کو اچھا سمجھتے ہیں اور کر رہے ہیں. اس لیے روکا گیا کہ ایک طرح کی اتباع لازم آتی ہے اور رسول اور مومنین کی مخالفت لازم آتی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ کفار اور یہود کی تقلید اور ان کی مشابہت سے اس لیے روکا گیا ہے کہ جو شخص ان کی تقلید کرتا ہے یا ان کی مشابہت اختیار کرتا ہے, چاہے وہ عبادات ہوں, اخلاق ہو, معاملات ہوں, پورے مشابہت اختیار کرتا ہے, تو گویا ان کی مشابہت اور ان کی تقلید سے پسندیدگی کا اظہار ہوتا ہے, اور ان کے دین اور ان کے عقیدے, ان کی عادات اور ان کے کردار, ان کے کیریکٹرز, ان کے اعمال, ان کے رسم و رواج سے وہ رضامند ہے, اور اس کا وہ اپنے کردار سے ثبوت پیش کرتا ہے. یعنی ان ایک طرح سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے, ان کی تعلیمات, ان کے آداب, ان کے عقیدے, ان کے اخلاق, ان کے سلوک, اللہ رسول کے جو بتلائے ہوئے ہیں, ایک طرح سے اس کے دل میں ایک قدورت یا ایک طرح سے ان چیزوں سے نفرت سی اس کے دل میں ہوتی ہے, نفرت محسوس کرتا ہے, اور کفار اور مشرکین اور یہود و نصارہ کے طریقے کو وہ پسند کرتا ہے, اسے وہ اچھی لگتی ہیں وہ چیزیں, اور وہ رضامندی کے ساتھ, بڑے ہی خوشی کے ساتھ ان چیزوں کو کرتا ہے کہ نہیں؟ تو ایک طرح سے یہ اللہ رسول کی طرف سے گویا اس کو نفرت سی ہو رہی ہے, اور کفار اور مشرکین اور یہود و نصارہ سے محبت اور مودت اس کے دلوں میں پیدا ہو رہی ہے. اور یہ سراسر ایسا کوئی مومن آدمی, یہ ایمان کے سراسر کیا ہے, منافی چیز ہے, ایمان کے مخالف چیز ہے. ایسا شخص مومن نہیں ہو سکتا جس کے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے تعلیمات کے خلاف ایک قسم کی نفرت ہو, اور یہود و نصارہ, کفار و مشرکین کی تعلیمات اس کے دلوں میں اچھی لگیں, اس کے ذہن و دماغ میں وہ پسندیدہ ہوں, تو ایسا آدمی مومن. اس لیے خاص طور سے یہود و نصارہ اور ان کی تعلیمات اور ان کے کردار اور ان کے تقلید اور ان کی مشابہت سے اسلام نے اپنے ماننے والوں کو روکا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں, لیکن یہ چند بڑے بڑے اسباب ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بتلائے. ایک ضروری بات میں عرض کروں, یہاں یہ سمجھنے کی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت یہود و نصارہ کی تقلید کرے گی, یہود و نصارہ کے پیچھے میری امت دوڑے گی, چلے گی, مشرکین کے نقش قدم پر بھی چلے گی. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ. اے لوگو, تم میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو تم اپنے اگلوں کے نقش قدم پر قدم سے قدم, کندھے سے کندھا ملا کر کے چلو گے. حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جَوْحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ, یہاں تک کہ اگر تم کسی ضب کی سوراخ میں وہ داخل ہوئے ہوں گے تو تم بھی انہی کی طرح اس کے اندر قدم سے قدم ملا کے داخل ہوگے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی. یعنی یہ یقینی بات ہے
کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند لوگ، امت محمدیہ کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوں گے، اور وہ مسلمانوں کی جماعت ہوگی، مسلمانوں کے گروہ ہوں گے، وہ کہ وہ یہود و نصارہ مشرکین کفار کے تقلید کی وجہ سے ان کی مشابہت میں وہ گرفتار ہوں گے اور ان کے طور اور طریقے کو اپنائیں گے، یعنی ان کی طرح ان کا عمل ہوگا، عقیدہ ہوگا، اسی طرح ان کی عبادات اور بندگی، احکام وغیرہ سب چیزوں کے اندر ان کی عید، ان کے تہوار، ان کے کردار، ان کے چال چلن، ان سب چیزوں کے اندر وہ ان کی تقلید کریں گے۔ کچھ لوگ ایسے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ضرور ہوں گے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ فارس والے ہوں گے، فارس اور روم کی تم تقلید کرو گے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اہل کتاب اور یہود و نصارہ کی تم تقلید کرو گے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ تم کفار اور مشرکین کی نقش قدم پہ چلو گے۔ بعض روایات میں آتا ہے مجوسیوں کے نقش قدم کو تم اختیار کرو گے۔ البتہ یہاں جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ تم لوگ یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ چلو گے، وہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة، کہ میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ ایک جماعت ہمیشہ ایسی موجود رہے گی جو کبھی بھی یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ ظاہرین علی الحق، جو حق کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہیں گے، حق کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہیں گے، لوگ ان کو ذلیل کریں گے، لوگ ان کو برا بھلا کہیں گے، لیکن ان کی یہ ملامتیں، ان کے یہ طعن و تشنیع انہیں کوئی نقصان پہنچا سکتی حتی تقوم الساعہ، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ یعنی ایک گروہ، ایک جماعت ایسی ضرور موجود رہے گی، امر بالمعروف کرتے رہیں گے، نہی عن المنکر کرتے رہیں گے، ان کے اخلاق، ان کے معاملات، ان کے ایمان، ان کے عقیدے، ان کے عبادات کفار و مشرکین کی طرح نہیں ہوں گے، بلکہ